قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام 30ویں پارے میں سورہ انشقاق آج ہم پڑھیں گے۔ یہ ساری صورتیں مکی ہیں جو ترتیب سے چل رہی ہیں، اور اتفاق سے سب کا جو موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت ہی ہے، اور یہ حضور پر آپ کے اعلان نبوت کے بعد ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی تعلیمات میں صرف موٹیویشن تھی، ترغیب تھی اور ترہیب تھی۔ یعنی موٹیویشن میں دو اصول کار فرما ہوتے ہیں، یا تو کسی کو پیار سے رغبت دلائی جاتی ہے یا کسی کو تھوڑا ڈرا کے رغبت دلائی جاتی ہے۔ تو یہی اصول ان صورتوں میں کار فرما ہے، اور تعداد میں اوورال یہ 86 صورتیں ہیں تقریباً جو مکی ہیں۔ اور آپ اگر اسلام کے ارکان کو بھی دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے، ابتدائی 10 سالوں میں تو کوئی اسلام کی بڑی عبادت فرض بھی نہیں ہوئی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ نماز ہجرت سے پہلے فرض ہوئی، لیکن وہ بھی آخری 3 سالوں میں سے کسی سال کے دوران جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے۔ روزہ ہجرت کے بعد فرض ہوا، زکوٰۃ ہجرت کے بعد فرض ہوئی، اس کے علاوہ حج ہجرت کے بعد فرض ہوا، اور یہی پلر آف اسلام ہے۔ تو یہ صورتیں ایک ہی موضوع اور بدلتے الفاظ کے ساتھ جب انسان کے سامنے آتی ہیں تو انسان یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہی موضوع ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ مختلف انداز اپنائے گئے ہیں ان کو قریب کرنے کے۔ تو صورتوں کا تقریباً موضوع ایک ہے اس آخری پارے میں، لیکن ان کا جو انداز ہے وہ تھوڑا بدل جاتا ہے۔ تو انشقاق جو ہے یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے جس کا معنی ہے پھٹنا، اور اسی سے ہی ایک ملتا جلتا لفظ ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے معجزات میں بڑا مشہور ہے، جس کو شق صدر کہتے ہیں، یعنی سینہ مبارکہ کا کھلنا، چاک ہونا۔ تو یہ حضور کے ساتھ 4 دفعہ واقعہ پیش آیا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ تو انشقاق بھی صرف باب بدلا ہے، روٹ اس کی وہی ہے جو پھاڑنے کے معنی میں ہے اور کھلنے کے معنی میں ہے۔ قبر بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک شقی اور ایک لحد والی قبر، تو وہ بھی شق کا معنی پھٹنا ہوتا ہے۔ تو انشقاق کا معنی ہے جی پھٹنا، اور یہ صورت 1 رکوع اور 25 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کا مرکزی موضوع بھی ایمان بالآخرت ہی ہے، اور آخرت کے مختلف احوال ہیں۔ انسان کی جو یہاں پر اللہ کو نہ ماننے کی ایک روش تھی، اس کو بڑے پیارے انداز میں مثال دے کر سمجھایا گیا۔ ترجمے میں بات آئے گی، میں اس پہ انشاءاللہ چند الفاظ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، یہ احوال قیامت ہے کہ جس دنیا پہ انسان بھروسہ کر کے بیٹھا ہے یہ تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اذا یہ یاد کرنے کے معنی میں ہے، بیسیکلی یہ ایڈورب ہے۔ اذا یاد کرو جب، السماء آسمان، انشقت پھٹ جائے گا۔ بیسیکلی یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے انشقت، لیکن اس سے فیوچر کا معنی لیا جا رہا ہے۔ یہ عربک ایک پرنسپل ہے کہ جس بات کا واقع ہونا انتہائی یقینی ہو، جس کے اندر ڈاؤٹ ہی کوئی نہ ہو، وہاں ورب پاسٹ کا بھی یوز ہو جائے تو معنی فیوچر کا لیا جاتا ہے۔ جیسے قیامت کا جہاں بھی تذکرہ ہے موسٹلی وہاں پر پاسٹ انڈیفینٹ یوز ہوا ہے۔ ایک اور عربی کا اصول ہے، جب کسی کو دعا دینی ہو تو بھی پاسٹ انڈیفینٹ سے دیتے ہیں۔ جیسے ہم نام لگاتے ہیں کسی عظیم شخصیت کے ساتھ رضی اللہ، تو رضیہ جو ہے یہ پاسٹ انڈیفینٹ، دعا دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کسی اور عظیم شخصیت سے ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ، تو رحمہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ انڈیفینٹ۔ تو یہ دونوں عربی کے مفاہیم ہیں۔ جب آسمان انشقت پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، بڑا پیارا جملہ اور بڑا پیارا استدلال ہے اس سے ان لوگوں کے سامنے جو اللہ رسول کے احکام کے منکر تھے۔ آسمان جب پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، واو کا معنی، اور آذنہ جو ہے یہ ویسے اوزن کہتے ہیں کان کو، اور اذان بھی اسی مفہوم میں ہے، کانوں سے انسان اس کو سنتا ہے، اور ویسے بھی ہاتھ کانوں میں رکھ کر ہی دی جاتی ہے۔ یہ کو فرض واجب نہیں ہے ہاتھوں کو کان میں رکھنا، لیکن اس سے انسان فیل کرتا ہے کہ میری آواز جو ساؤنڈ ہے وہ لاؤڈلی جائے گی۔ تو ایک اچھا ادب کا طریقہ یہ ہے کہ کانوں میں ہاتھ ڈال کر ہی اذان پڑھی جائے۔ پہلے سپیکر نہیں تھے، لوگ سنتے تھے، تو انسان کان بند کرے تو آواز اس کو فیل ہوتا ہے میں زیادہ اونچی بول رہا ہوں۔
تو یہی اس کے اندر لاجک کار فرما ہے۔ اور دائیں بائیں جو پھرنے والا عمل ہے وہ بھی لوگوں کو بنیادی طور پر آواز سنانے کے لیے، لیکن اب یہ چیزیں رائج ہیں اور ان کو ہم مستحب ایک اچھا عمل کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں صحابہ سے یہی عمل ثابت تھا تو ایسے ہی دی جائے۔ تو آزنا کمانا یہاں ترجمہ ہے مان لینا، لیکن بیسیکلی انسان مانتا تب بھی ہے جب وہ کسی کے آرڈر کو کانوں سے سنتا ہے، تو ایک لفظ بول کے دور کمانا مراد لیا گیا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، واو کا معنی اور آزنت، اس نے مان لیا اور وہ مان لے گا سن کر، لِرَبِّهَا، اپنے رب کے اس آرڈر کو جو اللہ دے گا کہ اب پھٹ جا، تو آسمان پھٹ جائے گا۔ وَحُقَّتْ، واو کا معنی اور حقت، آپ تھوڑا قریب سمجھ لیں، حقیقت کے بھی قریب سمجھ لیں آپ، حقہ سے حق ہونا، ثابت ہونا اور کسی کے شایان شان ہونا۔ تو جو آسمان ہے یہ پھٹ جائے گا اور کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گا، وہ حقت، اور یہی اس کے اوپر لازم تھا، یہی شایان شان تھا کہ وہ اللہ کا حکم سنتا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کا حکم سنے گا، اور یہی حق تھا کہ یہ اللہ کے حکم کو مانتا۔ اس سے دلیل کیا پکڑی گئی ہے؟ اس سے دلیل یہ پکڑی گئی ہے کہ دیکھو آسمان بھی اللہ کے حکم کا تابعدار ہے اور تابعدار رہے گا، جس سے تمہاری پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، لیکن تم اس آسمان کے نیچے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس سے استدلال کیا گیا ان کے سامنے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، واو کا معنی اور اذا، جب الارض زمین، مدت، مدہ یہ مدوں کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا کسی چیز کو۔ آپ عربی میں جب قرآن مجید سنتے ہیں قرات تو دیکھتے ہیں بعض جگہوں پر قاری صاحبان کسی لفظ کو لمبا کرتے ہیں، جیسے ابھی شروع میں لفظ آیا اذا السماء، یہ جو ہے نا یہ مد ہے، تو مد کو لمبا کیا جاتا ہے، اس کو مد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کھینچ کے لمبی کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اور جب زمین مدت، پھیلا دی جائے گی، اور یہ بھی اللہ کا حکم مانے گی۔ یہ کیسے پھیلے گی کہ جیسے ہے اسی انداز میں یہ اتنی طویل ہو جائے اور اس سے باقی چیزیں ریموو ہو جائیں، جو بھی اللہ کی قدرت ہے، لیکن قرآن کا ایک سینس یہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جو زمین ہے وہ پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، لفظ مشکل ہیں، معنی ان کا ہم ایوری ڈے بھی یوز کرتے ہیں۔ واو کا معنی اور القا، یلکی، القا کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، تھرو کرنا۔ سپیچ بھی عربی میں ہو اور کوئی اپنے روسٹم پہ آئے اور کہے عربی میں، تو وہ یہ اگر کہنا چاہے کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں، تو وہ ایسے ہی کہے گا اُرِیدُ أَنْ أُلْقِيَ عَلَى حَضْرَتِكُمْ، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں۔ تو القت جو ہے یہ کچھ تھرو کرنے اور پھینکنے میں ہے۔ زمین پھیل جائے گی، وَأَلْقَتْ، اور وہ پھینک دے گی، مَا فِيهَا، ماں کا معنی جو فیہا، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ پھینک دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، یہ اردو کا ہی لفظ ہم اس سے بولتے ہیں، خالی ہونا۔ وَتَخَلَّتْ، اور وہ خود کو خالی کر لے گی، یعنی احوال قیامت میں زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی اور اس کے اندر جو انسان مدفون ہیں ان کو بھی اللہ کے حکم سے وہ باہر نکال دے گی۔ یہ مفہوم بہت ساری جگہوں پر اور بھی بیان ہوا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، تو زمین باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، وتخلت، اور خالی ہو جائے گی۔ یہاں عربی مفسرین اور دوسروں نے لکھا کہ جیسے کچھ پریگننٹ عورت یا کوئی جانور وہ جب اپنے بچے کو جنم دے دیتے ہیں تو اس کو بھی عربی میں تخلت کے نفسیہ، یعنی زمین اپنا سب کچھ اللہ کے حکم سے الگ کر دے گی۔ بتانا کیا مقصود ہے، اتنی بڑی زمین جس پہ تم چلتے ہو یہ اللہ کی فرما بردار ہے، لیکن تم اللہ کے فرما بردار نہیں۔ اللہ نے ہی اس کو ایسے بنایا، اللہ ہی اس کو باقی کسی شیپ میں لے جائے گا۔ تمہیں بھی اللہ کا حکم ماننا چاہیے اور اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ وہی مفہوم جو اوپر آسمان کے پھٹن کے ساتھ آیا تھا، یہاں بھی یہ آ گیا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّمَنَ، اور آذنت، سنے گی، یہ جو زمین ہے یہ سنے گی، لِرَبِّهَا، اپنے رب کا فرمان، وَحُقَّتْ، اور اس پر یہی لازم ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو سنے اور اللہ کے حکم کو مانے۔ حقیقت اور جو ریئلٹی ہے وہ یہی ہے۔ یہ 5 آیتیں اتنی جھنجھوڑنے والی کہنے کے بعد کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمین کھل جائے گی، اے انسان تو بھی تو اللہ کا فرما بردار ہو، یہ زمین جس کے اوپر تو چلتا ہے، یہ آسمان جس کے نیچے تو زندگی گزارتا ہے، یہ دونوں تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، تمہیں بھی ہونا چاہیے۔
اور تھوڑا سا انسان کی فطرت کی طرف اگلی آیات میں توجہ دلائی گئی ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح، ان بے شک کاتو، قادح نہایت ہی ہارڈ ورکنگ کرنے کو عربی میں کاف دال اور ہا سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ انسان تو محنت تو کر ہی رہا ہے۔ اب محنتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے کہ نیگیٹیویٹیز میں محنت کرنا، چور ڈکیت باقی لوگ بھی اس میں محنت ہی کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ وہ دعائیں بھی دل میں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ چور نقب لگا رہا ہوتا ہے اور دعا یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، مجھے کوئی نہ دیکھے، دعا وہ بھی اللہ سے ہی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی محنت کر کے چوری کرتا ہے۔ یعنی نیگیٹو پازیٹیو دونوں جو اچیومنٹس ہیں وہ محنت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو کہ انسان تو محنتی تو ہے ہی صحیح، اس محنت کو کرتے کرتے تم نے اللہ کو جا کے ملنا تو ہے، تو بجائے نیگیٹو محنت کے تم پازیٹیو محنت کی طرف آ جا۔ ایک طرف تو اللہ کے منع کیے ہوئے کام کو کرتا ہے، اللہ نے منع کیا کسی کو چیٹ نہیں کرنا، تو کر دیتا ہے، تو بہتر ہے وہ محنت کر لے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے تو بچ جا۔ محنت تو تیری ایک طرح کی ہے، لیکن تیری مثبت اگر محنت ہو تو کتنی تیرے لیے اچھی ہوگی۔ تو انتہائی شفقت والا پہلو اس آیت سے جو اللہ نے انسان کے سامنے رکھا، یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح، بے شک تو کوشاں رہتا ہے، الی ربک، اپنے رب کی طرف پہنچنے میں، قدحاً انتہائی محنت اور انتہائی کوشش کے ساتھ، فملاقیہ، یہ ملاقات سے ہی ہے، لاقی یہ یلقا کا معنی ہوتا ہے ملنا، تو فا کا معنی پاس ہے، ملاقی یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ملنے والا ہے ہی اس کے ساتھ۔ اے انسان تو انتہائی کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، پس تیری اس سے ملاقات ہو کر ہی رہتی ہے۔ اب یہ ملاقات جب تیری اللہ سے ہونی ہے تو اتنی محنت کر کے جو جائے گا تو یا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لینے کی محنت کر کے جا، یا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں محنت کر جا، تو یہ دونوں صورتیں تیرے سامنے، تو بہتر ہے اچھی محنت کر۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس رہا وہ شخص، من جس کو اوتیہ عطا کیا گیا، دیا گیا یا دیا جائے گا، کتابہ اس کا نامہ اعمال، بیمینہ، یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے، با، یمین اور ہی، تو یمین جو ہے وہ رائٹ کو کہتے ہیں، جس کے رائٹ ہینڈ میں اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فا کا معنی پس، دین سوفا جو ہے یہ فیوچر کو ریپریزینٹ کرنے کے لیے قرآن میں آتا ہے۔ دو پارٹیکل ایسے ہیں جو فیوچر کے لیے آتے ہیں، ایک سین اور ایک سوفا۔ جیسے یعلمو کے ساتھ سین لگائیں تو کیا لگ جائے گا، سیعلمو، نیئر فیوچر، وہ جان جائے گا، اور سوف یعلمو وہ تھوڑا بعید فیوچر کے لیے ہوتا ہے۔ تو فسوف، جس بندے کو نامہ اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاپس سوف یحاسب، یہ پورا ٹینس بنے گا انگلش کا، فسوف یحاسب، تو اس سے حساب لیا جائے گا۔ حساب بھی کیسا ہوگا، حسابیں یسیرا، آسان حساب اس سے لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف بڑا شاداں، بڑا فرحاں لوٹے گا۔ واو کا معنی، اور ینقلب، جیسے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا انقلاب آ گیا، تو انقلاب کا معنی ہے کسی تھڑکی ہوئی، آگے پیچھے ہوئی چیز کو اپنی جگہ پہ لے آنا۔ معاشرے کی روایات بگڑ چکی ہوں اور انقلاب کی بات ہو تو کہا جاتا ہے اب وہ ساری چیزیں اور ساری ایتھکس اور روایات اپنی روٹین پہ آ گئیں، یعنی انقلاب آ گیا، بدل گیا۔ وَيَنْقَلِبُ، اور واپس لوٹ آئے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسرورا، شاداں، فرحاں۔ اب وہ مطلب کہ جنت میں جب جائے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا اور کامیابی ہو جائے گی تو سارے اہل و عیال اس کے وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور وہ دوڑا دوڑا آئے گا، لو جی میں تو کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو اس کو پانے کے لیے اس کو یہاں محنت کرنی ہے۔ اگلی آیت میں اب یہ کہاں ہنسے گا، کہاں شاداں فرحاں ہوگا، اللہ کے حضور۔ لیکن ایک اور بندہ ہے جو دنیا میں تو شاداں فرحاں رہتا تھا، لیکن اب جب وہاں جائے گا تو وہاں شاداں اور فرحاں نہیں رہے گا، وہاں وہ اپنے اہل و عیال کی طرف نادم ہو کر لوٹے گا۔ بس یہ آخری تین آیتیں چھوٹی چھوٹی۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، واو کا معنی، اور اما رہا وہ شخص، وہ بد نصیب، من اوتیَ کتابہ، جس کو دی جائے گی کتابہ
اس کا نامہ اعمال وراء ظہرہ، وراء کا معنی ہوتا ہے پیچھے، بیک سے، ظہر بھی پشت کو کہتے ہیں ہی اپنی، جس کو اس کا نامہ اعمال پیچھے سے دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، فسوف یدعو ثبورا، فا کا معنی پس، سوف یدعو وہ عنقریب چلائے گا، چلا کر کیا کہے گا، یہ ثبورا ایسی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے جس میں واویلا ہو اور وہ کہے کہ میں مر جاتا تو بہتر تھا اس سے کہ یہ مجھے کون سا حال جو ہے اسے سامنا کرنا پڑا، پس وہ چلائے گا ہائے موت ہائے موت، وَيَصْلَى سَعِيرًا، واو کا معنی اور یسلا، وصل یصل کا معنی ہے ملنا ملانا پہنچنا، وَيَصْلَى اور وہ داخل ہوگا سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اب انہو کان فی اہلہ مسرورا، بڑا پیارا جملہ، پیچھے جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا تو اہل و عیال کی طرف شاداں فرحاں آئے گا، لیکن یہ بندہ وہاں خوش نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے ساری نافرمانیوں کے بعد خوشی دنیا میں کر لی تھی۔ انہو کان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے خوشی اپنی لے لی، انہو کان فی اہلہ مسرورا، بے شک یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہتا تھا، لیکن اب یہ خوش و خرم نہیں ہوگا۔ انہو ظن ان لن یحور، انہ بے شک وہ ظنہ خیال کرتا تھا اللَّن یحور کہ وہ اللہ کے حضور کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا، وہ تو کہتا تھا کہ میں اللہ کے حضور نہیں جاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب آپ نے دیکھا یہاں بلا کے پیچھے اور بلا کے بعد میں جو ہے یہ تین نقطے ہیں، اس کو عربی میں اور تجویدی نقطہ نگاہ سے معانقہ کہتے ہیں، میم عین الف نون اور کاف، معانقہ، اونک بیسیکلی اس کو کہتے ہیں گردن کو، تو جب ہم کسی سے ملتے ہیں گلے تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یہ ہے مصافحہ کرنا، شیک ہینڈ ہے مصافحہ کرنا، اور یہ جب ہم گردن میں لاتے ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں معانقہ کرنا، جیسے عید پہ یا خوشی کے موقع پر لوگ ملتے ہیں تو گردن سے ملتی ہے، عربی میں وہی پہچان ہے، یہ معانقہ ہے، تو اس کو بھی معانقہ کہتے ہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر پہلے 3 پہ آپ سٹاپ کریں گے تو اگلے پہ سٹاپ نہیں کرنا، اور اگر اگلے پہ سٹاپ کریں گے تو پہلے پہ آپ نے سٹاپ نہیں کرنا، جیسے اللَّن یحور، آپ نے یہاں پر اگر وقف کیا تو اگلے کو ملا کر پڑھیں گے بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، یہ قرآن میں چند ایک مقام پر ہے، اور یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے اس کے کارنر پہ میم اور عین لکھا ہوتا ہے ایبریویٹ کر کے، شاید اس قرآن میں بھی ایک طرف سائڈ پہ ہو میم اور عین، وہ میم اور عین جو ہے وہ ایبریویشن ہے معانقہ کی، تو یہ ایک تجویدی جو ہے وہ اس کی نقطہ نگاہ سے 15 آیات الحمدللہ ہماری ہو گئیں، اس کے بعد ایک اور سیشن ہوگا 25 نمبر آیت تک اور ہماری یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں آخرت پہ یقین کر کے اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔